السلام علیکم حضرات، یہ جو آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ جو ہماری عدالتیں ملک کے فیصلے کر رہی ہیں، اصل میں یہ طاغوت کی عدالتیں ہیں۔ یہاں پہ انسانوں کا قانون بنا ہوا چل رہا ہے، اور اس ملک کے جو جج اور وکیل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کو کل و ولا تک نہیں آتی، وہ ہمارے جج لگے ہوئے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر کیوں نہ نازل ہو کہ جس ملک کا آئین اسلامی ہو اور اس آئین کا قانون کا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید کو قرار دیا ہو، اور ایسے آدمی کو جج مقرر کر دیں جس کو کل و ولا تک نہیں آتی، اس کو دین کا کوئی علم ہی نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے؟ یہ تو انگریز جو ہمارے ملک میں قانون چھوڑ آئے ہیں، جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے کہ جب تک ہم اپنے اسلامی قانون پر نہیں آتے، ہمارے ساتھ یہ بے انصافیاں اور یہ طاغوتی جج اور وکیل یہ ہم پر مسلط رہیں گے، اور پوری قوم کو انہوں نے غلام بنا کے رکھنا ہے۔ یہ پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریوں میں آپ دیکھیں، ہر جگہ پہ جتنے ان عدالتوں پہ جو ہے وہ ان دوسری اپنے ویسٹرن کنٹریوں کا جو ہے وہ کنٹرول ہے، انہی کے ذریعے سے یہ حکومتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ جس کسی کو یہ کرپٹ کہہ دیں، جس کسی کو یہ، جب انہوں نے حکومت سے کسی کو نکالنا ہوتا ہے تو اتنے طاقتور ہیں کہ یہ بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر کو بھی جو ہے ہماری عدالتیں جو ہے اس حکومت سے باہر کر دیتی ہیں۔ آپ نے جنرل مشرف کا دیکھا ہوگا، کتنا وہ پاورفل اور ڈکٹیٹر آدمی تھا، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے عدلیہ کو لگا دیا، اور وہ جو چودھری کیا نام ہے اس کا، وہ جو ہمارا چیف جسٹس تھا، وہ جناب انہوں نے اس کے پیچھے لگا دیا اور اس کو نکال کے چھوڑا۔ اور یہ سویلین حکومتیں، یہ تو ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم اس عدلیہ سے نجات نہیں حاصل کرتے، یہ جو غیر قانونی یہ جو طاغوت کے ایجنٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طاغوت کا انکار کرنے کے لیے کہا ہے، اور ہم نے ان کو اپنا جج بنایا ہوا ہے، تو ہمارے ملک میں ایسے فیصلے ہوں گے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہیں، جیسے ایران میں انہوں نے علماء کو اپنا جو ہے وہ پیشوا بنایا ہے، اور یہ ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، کیا ان کو ان کے لیڈر اور جج وہ انگریزی بولتے ہیں؟ وہ ان کے جو خامنائی جو ان کا لیڈر ہے، کہ اس کو وہ انگریزی میں بات کرتا ہے؟ یہ ایسے ذہنی غلام ہیں کہ آج تک ملک کی زبان اردو ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جناب انگریزی میں وہاں فیصلے دے رہے ہیں۔ وہ ان کو بیچاروں کو جو ملک کے شہری ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا فیصلہ کر رہا ہے، وکیل کون سی بات کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے ملک میں یہ جو نکال اور ویسٹ کے غلام، کب تک ہم ان کو برداشت کریں گے؟ میرے خیال میں یہ جو ساری پارٹیوں نے اس دفعہ جو سٹینڈ لیا ہے اس عدالت کے خلاف، میرے خیال میں لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے ان کے خلاف۔ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے کہ لوگ باہر نکلیں اور ان طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کریں، اور یہ ہے کہ ان کے خلاف بولیں، ورنہ یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، انہوں نے ہر جگہ پر اپنے یہ طاغوتی صحافی چھوڑے ہوئے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بک بک کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور جھوٹ کے یہ ایجنٹ ہیں۔ تو ہماری عام جو پبلک ہے وہ ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے، اور ان کو یہ زبردستی انہوں نے غلام بنا رکھا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور ان لوگوں کا مقابلہ کریں، ان کے ساتھ جو ہے سختی سے پیش آئیں، ورنہ یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں اب اٹھنا چاہیے ان عدالتوں کے خلاف۔ یہ کمال جج ہیں، ان کو اے، ہمارے دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے کلچر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ باہر سے ان کو سکھا کے جناب ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کر رکھا ہے۔ ادھر سے یہ پڑھتے ہیں، جو ہمارا وزیر اعظم وہی جو ہے سلیکٹ ہوتا ہے جو باہر سے پڑھا ہوا ہے، جس کو انگریزی آتی ہے، جس کو انگریزی نہیں آتی وہ ہمارا لیڈر ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسا یہ انہوں نے طوفان برپا کیا ایران میں؟ وہ ایسے لیڈر کو انہوں نے اپنا لیڈر بنا رکھا ہے جس کو انگریزی آتی ہے، وہ ترقی نہیں کر رہے۔ چائنا میں ان کے لیڈر کا آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کے لیڈر کو انگریزی بولتے؟ کیسی ترقی کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن ہمارے یہاں غلامی ایسی ہے کہ جناب
جب تک انگریزی نہ بولے وہ کہتے ہیں ایسے یہ ترقی نہیں کر سکتے، یہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس غلامی سے، ذہنی غلامی سے نکلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا یہی حال رہے گا، اور یہ ہے کہ ہم اسی طرح دبے رہیں گے اور یہ ہمیں غلام بنا کر رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا کام میرے خیال میں ہم کو ایسی عدالتوں سے نجات جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، اور ان کی پشت پر انہوں نے ہمارے جو آرمی ہے، جتنی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں وہ آرمیاں بھی سب ان کے کنٹرول میں ہیں۔ پہلے پہلے برٹن تھا، یہ دوسرے ملکوں میں فوجیں رکھتے تھے اور ان کو کنٹرول کرتے تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے جناب دوسرا طریقہ لوگوں کو غلام بنا کے رکھنے کا اختیار کر رکھا ہے، کہ یہ جناب اس طرح کے انہوں نے 2 2 میل لمبی امبیسیاں کھو رکھی ہیں، وہاں سے یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جناب آرمی چیف جو ہے ان ملکوں کے یہ خود چینج کرتے ہیں۔ اصل میں ہم اس وقت بھی امریکن امپائر میں رہ رہے ہیں، ان کا ہی قانون ہم پہ چلتا ہے۔ جب تک ہم اٹھیں گے نہیں، اسلامی نظام کی حمایت نہیں کریں گے، مذہبی لوگوں کی ہم حمایت نہیں کریں گے، ہمارا یہی حال ہوگا۔ اور مذہبی لوگوں نے پروو بھی کیا ہے کہ وہ کہ وہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریاں اور جو مسلم کنٹریاں ہیں ان میں دیکھیں، جہاں جہاں یہ نام نہاد ترقی پسند جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، غلامی ہے، وہ سب ان کے غلام ہیں۔ ایران میں لوگوں نے مذہبی لوگوں کو آگے رکھا ہے، وہ اس وقت ایک آزاد قوم ہے، ہر چیز وہ بناتے ہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں افغانستان میں انہوں نے امریکہ کو نکال کے چھوڑا ہے، وہ مذہبی لوگ ہی ہیں نا، یہ کوئی نام نہاد ترقی پسند تھوڑے ہیں، یہ نکال۔ اب یہ یمن میں دیکھیں، وہ بھی مذہبی ہیں، انہوں نے جناب چند آدمی اٹھ کے پورے کیپٹل پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ بھی ان کے خلاف سعودی عرب، امریکہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں آتی۔ لبنان میں دیکھو، وہ چند لوگ ہیں حزب اللہ، انہوں نے جناب اسرائیل کو وہاں سے نکال باہر کیا ہے۔ یہ نام نہاد مصر اور یہ طاغوتی بادشاہ اور یہ ڈکٹیٹر ہم پہ لگے ہوئے ہیں، کب سے یہ ان سے کوئی بند نہیں پڑتی۔ اور یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ایسے دیندار لوگوں کو اپنا سربراہ بنائیں، ورنہ ہماری قسمت نہیں بدل سکتی۔ اللہ کے قانون کی ہم ملکوں میں دھجیاں اڑا رہے ہیں اور پھر کہیں کہ ہم ترقی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہمارے ملکوں نے جو عدلیہ کا نظام بنا رکھا ہے، جو سب سے بڑا جھوٹا اور غلط کیس جو ہے اس کو سیدھا کر دے، وہ ہمارے جج لگتے ہیں۔ تو ایسے کم بختوں کے ذریعے وہ قانون آ سکتا ہے؟ یہ ان قوم پرست قوموں کے ساتھ تو یہ کام چل سکتا ہے جنہوں نے دین کی بجائے اس دنیا کو اپنا ریلیجن بنا رکھا ہے، لیکن ہمارے جس کے ایک اسلامی ملک میں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ ساورن طاقت تو اللہ کی ہے، اس میں آپ نے ایسے لوگوں کو بٹھا رکھا ہے جو اللہ کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے اسلامی نظام کی طرف آئیں، ورنہ ہمارا یہی حال ہوگا کہ یہ ظالم ہمیں ہمیشہ غلام ہی رکھیں گے، نہ ہمیں اس دنیا میں ترقی کرنے دیں گے، اور آخرت بھی ہماری خراب کریں گے۔ امید ہے کہ میں نے اپنے بات سمجھانے کی جو کوشش کی ہے لوگ سمجھیں گے۔ میں اتنا بڑا مقرر تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں پر یہ چیزیں واضح ہوں، شاید کہ کوئی لوگ سوچیں، ورنہ ہماری حالت بدلنے والی نہیں ہے اگر ہم اسی حالت میں رہے اور ان غلاموں کے جو ہے نیچے رہے۔ یہ پاکستان کی یہ تو آرمی ہے، یہ پچھلے 75 سال سے ہمارے انہوں نے یہ اصل میں یہ طاغوت اور یہ جو ویسٹ کے نظام کے یہ گارڈین ہیں ہمارے ملکوں میں، انہوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جج نے جناب وہ رینجر کو بلا لیا، اور جناب انہوں نے ساری پارلیمنٹ کو گھیر رکھا تھا، ان کو پتہ تھا کہ وہ یہاں کوئی ایسا عوامی فیصلہ ان کے حق میں نہ جائے، اور یہ کہ یہ پبلک کو وہاں ڈرا رہے تھے۔ تو جب تک یہ ہمارے ملک کا یہ عدلیہ کا نظام چینج نہیں ہوتا، کوئی چینجنگ نہیں آئے گی ہمارے ملک میں۔ ان ظالموں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم ایسے کم از کم اتنا میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک آدمی کو ووٹ دیں، یہ تو دیکھیں کہ کم از کم جمعہ پڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں جن کو ہم نے کبھی مسجد میں بھی نہیں دیکھا، تو ہمارا تو یہی حال ہوگا۔ تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہم لوگ دین کی طرف آئیں، ورنہ ہمارا اس قسمت بدلنے والی نہیں ہے۔
مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ان باروں میں سوچیں گے اور میری اس گفتگو کے نقائص کی طرف کم توجہ دے گی، کیونکہ میں اتنا اچھا مقرر نہیں، میں صرف اپنی دل کی بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، شاید کہ لوگ اس طرح غور کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔